بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں الف کے جو ہے نا حرف الف، اس کے بارے میں آج وہ ہوگی بات کہ اصل قاعدہ جو ہے الف ہوتا ہے خالی، ٹھیک ہے، اس کی اپنی کوئی جو ہے حرکت نہیں ہوتی۔ جب الف ساکن ہو یعنی اس پر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو تو وہ اپنی آواز نہیں بناتا، بلکہ بعد یا پہلے جو ہوتا ہے حرف اس کی جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صورت نمبر 1 ہے، اگر الف کے بعد لام آ جائے تو اس کے اوپر آئے گا زبر، جیسے کہ الذی، سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں آپ دیکھ لیں الذی۔ اب الف کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر لے آئیں گے زبر الذی، ٹھیک ہے۔ اب جب الفاظ جو ہے ال سے شروع ہوگا تو الف پر آ جائے گا زبر الذی، چاہے آگے والے حرف پر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، پیش ہو یا کچھ بھی ہو لیکن لام ہو، ٹھیک ہے۔ اگر لام آ جائے الف کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے، الف کے اوپر جو ہے ابر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الحمد الذی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے، اب یہ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے نا زیر جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے اس کا میں آپ کو جواب کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے سورۃ الحجر میں یہ آیت ہے نا ارجعی میں، ارجعی، اب الف کے اوپر جو ہے نہ وہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ ہے پیش۔ اب ہم نے اس کو کیوں پڑھا ارجعی، کیونکہ میں نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ الف کے بعد اگر آ جائے لام، چاہے اس کے اوپر پیش ہو یا ہو زبر یا ہو زیر، ہم نے کیا کرنا ہے، الف کے بعد لام آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، الف کے اوپر لگانا ہے زبر۔ اب وہ ہو گیا، اگر الف کے بعد لام نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، پھر ہم نے جو ہے پہلا حرف چھوڑ کے، الف کے بعد پہلا حرف چھوڑ کے جو تیسرا حرف ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کے نیچے کیا ہے، الف کے بعد پہلا حرف ہے را، اس کو چھوڑ دیا، جو تیسرا حرف ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے نیچے زیر ہے نا، تو ہم نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے، زیر لگانا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو۔ الذی میں نے یہ کہا تھا کہ الف کے بعد لام آ جائے، چاہے لام پر زبر زیر پیش ہو، ہم نے کیا کرنا ہے، الف پر زبر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد الف کے بعد اگر آ جائے لام کے علاوہ کوئی اور حرف تو ہم نے کیا کرنا ہے، الف کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ چھوڑ کے جو تیسرا حرف ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، زیر لگا دینا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ جیم کے نیچے زیر ہے تو ہم نے کیا کیا، یہاں پر زیر لگا دیا، ارجعی الی، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک اور آیت ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 31 ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الف کے بعد لام، میں نے کہا تھا الف کے بعد لام آ جائے تو پھر کیا ہوگا، الف کے اوپر زبر ہوگا۔ پھر الف کے بعد لام نہ آئے، کوئی اور حرف آئے تو پہلا حرف چھوڑ کے جو تیسرا حرف ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ہے۔ اس کے نیچے زیر تھا تو ہم نے کیا کیا، الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھا، جیسے کہ ارجعی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف کے بعد لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر جو الف کے اوپر سیم اسی طرح جیسے یہ پیش ہے یہاں پر تو یہی پیش یہاں آئے گا، اشدد، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے اشدد بہ ازرع، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ الف کے بعد لام جو ہے، اس الف کے بعد لام آ جائے تو الف کے اوپر ہوگا
زبر الف کے بعد لام نہ ہو تو الف کے بعد پہلا حرف چھوڑ کے تیسرا حرف اگر اس کے نیچے زیر ہے تو آپ نے الف کے نیچے زیر لگانا ہے، اگر اس کے نیچے پیش ہے تو آپ نے اس کے اوپر بھی پیش لگانا ہے، ٹھیک ہے۔